السلام علیکم ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غصہ اور قوت برداشت پر ہے۔ قوت برداشت کو بڑھانے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یقیناً جو بھی ان باتوں پر عمل کرے گا 90% کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صدر ایوب خان پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ وہ روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے تھے۔ روزانہ صبح کا بٹر سگریٹ کے دو پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈ روم میں آ جاتا اور صدر ایوب سگریٹ سلگا کر اپنی صبح کا آغاز کرتے۔ وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے۔ وہاں ان کا بنگالی بٹر انہیں سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل ایوب خان کو غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب ایوب خان گالیاں دے دے کر تھک گئے تو بٹلر نے انہیں مخاطب کر کے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا؟ مجھے پاکستانی فوج اور اس ملک کا مستقبل خراب دکھائی دیتا ہے۔ بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی اور انہوں نے اسی وقت سگریٹ ترک کر دی اور باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ اب ایک دوسرا واقعہ۔ رستم زمان گاما پہلوان۔ ہندوستان نے آج تک اس جیسا کوئی دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا۔ ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا باٹ مار دیا۔ گامے کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ گامے نے سر پر مفلر لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ آیا۔ لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی توقع تو نہیں تھی۔ آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی تو جان نکل جانی تھی۔ گامے نے جواب دیا، مجھے میری طاقت نے نہیں بلکہ میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زمان ہوں جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ قوت برداشت میں چین کے بانی ماؤ زے تنگ اپنے دور کے تمام لیڈروں سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے اور اس وقت پانی کا درجہ حرارت -10 ہوتا۔ قوت برداشت کا ایک واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی پہلی کامیابی ایک اسلحے کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک جنگ میں 20 فٹ کے ایک اسلحے نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ انہوں نے ایک بار خارش کا انہیں ایک بار مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ بابر کی اس بیماری کی خبر پہلی تو ان کا دشمن شبانی خان ان کی عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جاتے۔ بابر نے فوراً پورا لباس پہنا اور بن ٹھن کر شبانی خان کے سامنے بیٹھ کیا۔ وہ آدھا گھنٹہ شبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے۔ پورے جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن بابر نے خارش نہیں کی۔ بابر ان دونوں واقعات کو اپنی 2 بڑی کامیابیاں قرار دیتا تھا اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا تھا۔ دنیا میں کامیاب لوگوں کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہے۔ دنیا میں کوئی شارٹ ٹیمپرڈ، کوئی غصیلا، کوئی جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں وہی معاشرے آگے بڑھتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کیسے کریں؟ اس کا جواب اور حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی فارمولہ بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول، وہ لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ دوم، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اور سوم یعنی کہ تیسرے، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں جبکہ بدترین تیسری قسم کے انسان ہیں۔ غصہ دنیا کے 900% مسائل کی ماں ہے۔
اور اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو اس کی زندگی کے 90% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ برداشت دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹی وٹامن ہے۔ اپنے اندر صرف برداشت کی قوت پیدا کر لیں تو ایمان کے سوا کسی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ انسان اکثر اوقات ایک گالی برداشت کر کے سینکڑوں گالیوں سے بچ سکتا ہے، اور ایک بری نظر کو اگنور کر کے دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کو جب بھی غصہ آئے تو فوراً اپنے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، غصہ نہ کرو۔ یہ الفاظ آپ کی قوت برداشت میں اضافہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔